السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ میں مومن ہوں اور میں پھر سے آ گیا ہوں آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ ضرور، چاہے آپ یہ ویڈیو مہینوں بعد یا سال بعد بھی دیکھیں، آپ ضرور پھر بھی آپ کامنٹ کریں اس پہ، اور اگر آپ کی کوئی درخواست ہے، کوئی سوال ہے، آپ ضرور کریں، کیونکہ ہم یہ آگے بھی ابھی بھی چیک کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور ہم جتنا ہم آپ کو مدد کر سکتے ہیں یا جتنی ہم آپ کی آم، آپ کی سروس آپ کی ہم کر سکتے ہیں، ہم کریں گے۔ تو ہاں، تو ضرور آپ ہمیں بتائیے گا۔ اور آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن کے بارے میں۔ تو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کیا آپ پرعزم محسوس کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہی کہتے ہیں اردو میں، آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ یا آپ کا کسی کوئی چیز کرنے کا جذبہ نہیں ہے، یا آپ کا دل اٹھ گیا چیزوں سے، تو آپ بڑے ڈی موٹیویٹڈ اس طرح سے ہیں۔ تو کیوں یہ ایک چیز ہے جو ویسے تو خیر ہر انسان ہی اس کے ساتھ ہر انسان کو ہی اس چیز کے ساتھ مشکل آتی ہے کبھی نہ کبھی زندگی میں، لیکن اگر آپ او سی ڈی یا انزائٹی کے شکار ہیں، اگر آپ کو اس طرح کے مسائل ہیں، تو ڈی موٹیویشن جو ہے وہ مزید ایک بڑا مسئلہ آپ کے لیے بن جاتی ہے، اور مزید ایک آپ کو لگتا ہے پہاڑ ہے جو آپ نے پار کرنا ہے۔ تو اور اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ ایک الگ قسم کی مشکل ہوتی ہے اور نہیں سمجھ آتی اکثر کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ تو میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویسے بھی میں نے اس بارے میں ویڈیو کرنی تھی، لیکن کل میں ایک اپنی دوست سے ملنے گیا تھا، تو اس سے میری اس بارے میں بڑی لمبی گفتگو ہوئی، تو میرے دماغ میں باتیں بھی ذرا فریش ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس بارے میں بات شروع کر دوں ادھر ہی، کیونکہ میں نے کرنی بھی تھی۔ خیر، تو اب ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ وہی بات، کیونکہ یہ او سی ڈی اور انزائٹی کا چینل ہے، تو میں خاص اس سے متعلق اس بارے میں بات کروں گا۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم پہلے ہی تھکے ہارے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہی ان چیزوں کی او سی ڈی انزائٹی کی وجہ سے پہلے ہی اندر نا ایک اپنی قسم کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، ہم ہر وقت بے چین، پریشان، خوف زدہ، یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، اور ہمارا دماغ تھکا ہوتا ہے، ہمارے جذبات تھکے ہوتے ہیں، ہم بلکہ جسمانی طور پہ بھی ہم بس تھکے ہارے پڑے ہوتے ہیں کہ یار اچھا میرے سے نہیں ہو رہا، یا میرا دل نہیں لگ رہا اس چیز میں، یا میرا اس میں دماغ نہیں لگ رہا، میں توجہ نہیں دے پا رہا، میرے میں ہمت نہیں ہے یہ چیز کرنے کی، اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے کافی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اچھا اگر موٹیویشن آئے گی تو ہم تب کر لیں گے اگر کچھ کرنا ہوگا، چاہے وہ ہماری روزمرہ کی کوئی چیز ہے یا پھر وہ ریکوری سے متعلق کوئی چیز ہے، کرنا کوئی بھی چیز کرنی ہو، ہم کہتے ہیں یار اچھا موٹیویشن آئے گی تو کر لیں گے، ابھی ہمت نہیں ہے، دل نہیں لگ رہا، توجہ نہیں دے پا رہے، نہیں ہو رہا ہم سے، تو ٹھیک ہے رہنے دو۔ ہم موٹیویشن کا انتظار کرتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے سال میں شاید 4 یا 5 دفعہ آئے گی آپ کو، اور وہ بھی جب آتی بھی ہے تو چند منٹوں کے لیے آتی ہے، چند لمحوں کے لیے آتی ہے، اور پھر ہو کے تو بس چلی جاتی ہے۔ تو آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ ذرا سی دیر کرتے ہیں اور پھر ایک دم ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کو ہوتا ہے اچھا چلو، مطلب بس صحیح ہے، اتنا ہی کافی تھا۔ یا تو یہ ہم کرتے ہیں، اور یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو زبردستی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو زبردستی جو ہے جذبات اپنے اندر لا رہے ہوتے ہیں، اور جذبات نہیں، سوری، جذبہ لا رہے ہوتے ہیں اپنے اندر کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے، اور بڑا زور ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر کہ نہیں کسی طرح ہو اور یہ ہو جائے۔ ہمارے اندر وہ ایک ایک ڈرائیو اور ایک جو ہے نا، اسے کیا کہیں گے، میرے دماغ میں لفظ نہیں آ رہا، لیکن انگلش میں جس کو پیشن کہتے ہیں، ایک وہ آ جائے ہم میں کہ ہمیں یہ کرنا، یہ ہونا چاہیے ہے، وہ ہمت ہونی چاہیے، وہ توجہ، وہ سب چیزیں ہونی چاہیے، اور ہم زبردستی اپنے اندر پیدا کریں اس چیز کو، لیکن نہیں ہوتا۔ آپ نے شاید کوشش کی ہوگی، لیکن نہیں ایسا ہوتا بالکل بھی، اور ہم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم یا اگر ہم انتظار کر رہے ہوں یا زبردستی اپنے اندر پیدا کر رہے ہوں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں آگے جانا ہے تو ان چیزوں کا
ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوں گی تو ہم یہ چیزیں نہیں کر پائیں گے. صحیح ہے. لیکن اور یہ چیز خاص طور پہ ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی مشکل وقت گزر رہا ہو. جیسے اگر آپ کا او سی ڈی جو ہے کچھ دن کے لیے بہتر تھا، یا آپ کی انزائٹی ذرا بہتر تھی کچھ دنوں کے لیے، اور آپ کو کچھ عرصے بعد پھر سے ایک دم سے کہیں سے وہ چیز زور سے آپ کو لگ رہی ہے، تو تب بلکہ زیادہ آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو ہوتا ہے یار میں اتنے عرصے سے اس مسئلے میں ہوں اور ابھی تو بلکہ میں بہتر بھی تھوڑا سا محسوس کر رہا تھا، اور میں اپنے اندر ویسی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس چیز سے نکلوں اور آگے بڑھوں اور اس چیز کو یا تو بھول جاؤں یا چھوڑ دوں پیچھے، یا میں چاہتا ہوں کہ میرے دماغ میں جو غیر خواہاں خیالات آ رہے ہیں جن کو انٹروسیو تھاٹس بھی کہتے ہیں، وہ اگر آ رہے ہیں تو ان کو میں کسی طرح ختم کروں. میں تو بڑی دعائیں بھی کر رہا ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے، میں سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن کچھ ہو نہیں رہا. کیا بکواس ہے، چھوڑو، دور فٹے منہ، دفعہ مارو، میں نہیں کرتا، میرے سے نہیں ہوتا، اور آپ ہار مان جاتے ہیں. آپ ہار مان جاتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے، اور تب خاص طور پر آپ کو ڈی موٹیویشن بڑی بڑی بھاری آپ کو اپنے اوپر محسوس ہوتی ہے. لیکن خوشخبری یہ ہے اس پوری چیز میں کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. وہ اس لیے کیونکہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور شاید اس سے آپ کو خیال آئے کہ اچھا ہاں ویسے واقعی میں ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ روز صبح اٹھتے ہیں، آپ اپنا دانت صاف کرتے ہیں، آپ کام پہ جاتے ہیں، اگر آپ یا اگر تو آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ چلیں اسکول، کالج، یونیورسٹی اپنی جاتے ہیں. ہمارا اکثر یہ چیزیں کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، ہمیں موٹیویشن نہیں ہوتی، ہمیں ان چیزوں کا کوئی عزم نہیں ہوتا، اور لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کرنا ہوتا ہے. مطلب ہم اٹھتے ہیں اور ہم جاتے ہیں کیونکہ بس کرنا ہوتا ہے ہمیں، چاہے دل نہیں بھی لگ رہا، چاہے ہمیں جب اگر ہمیں لوگوں سے بات کرنی ہے یا کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے اس دوران اگر توجہ بھی نہیں ہو رہی، دماغ بھی نہیں لگ رہا، دل بھی نہیں لگ رہا، ہم وہی ہے جسمانی طور پہ تھکے بھی ہوئے ہیں، شاید کل پچھلی رات کی نیند نہیں پوری ہوئی بھی یا کچھ بھی ہے، ہم وہ چیزیں کرتے ہیں. اس سے بھی بلکہ میں بڑھ کے ایک اور آپ کو چلیں، اس میں تو وہ بات آ جاتی ہے نا کہ اچھا یار پیسہ کمانا ہے تو پھر کرنا ہی ہے، کرنا ہے تو کر ہی رہے ہیں نا پھر، یا پڑھائی مکمل کرنی ہے تو پڑھنا ہے. اس سے بھی ایک اور مزید میں آپ کو مثال لیں دیتا ہوں، جو کہ خاص طور پہ پاکستان کے لیے زیادہ جو ہیں ضروری یہ باتیں ہوتی ہیں. شادیوں پہ جانا، دعوتوں پہ جانا، پھپھو کے گھر جانا. حالانکہ ویسے مجھے نہیں پتا بیچاری پھپھیوں کو کیوں اتنا ویسے برا بھلا کہتے ہیں، اتنی بھی بری نہیں ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں. میری تو اچھی تھیں ویسے، شکر ہے، کوئی ایسا ویسا کوئی مسئلہ کبھی نہیں ہوا، تو ایویں پھپھیاں بدنام ہیں. لیکن چلیں اگر ہم وہ کہیں کہ اگر آپ کی بڑی کوئی خوفناک قسم کی پھپھی ہیں تو ان کے گھر جانا، رشتہ داروں سے ملنا، وہی شادیوں پہ جانا. شادیوں پہ مطلب خاص طور پہ عورتوں کے لیے میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ اتنی محنت ہوتی ہے اس پوری چیز میں، اتنا زیادہ تیار ہونا اور وہ سب، تو لیکن ہر کوئی کرتا ہے. ہم جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ہوتا ہے اچھا نہیں اس نے بلایا تو جانا پڑے گا، یا ہمیں وہ رشتہ دار نہیں پسند لیکن ہمیں ان کی شادی پہ جانا پڑے گا. مطلب بہت زیادہ وجوہات ہوتے ہیں لیکن ہم کرتے ہیں وہ چیزیں. سو اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے، یا اس پوری چیز سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ ہوگی تو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں زندگی میں. جہاں تک ریکوری کی بات آتی ہے وہاں پہ صرف فرق یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں جس طرح ہے نا کہ اگر آپ نے کسی شادی دعوت پہ جانا ہے یا عید پہ جا کے کسی سے ملنا ہے، تو آپ کو ہے کہ یار اچھا اس میں تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن تو ہے نہیں، تو یہ تو کرنا ہی ہے تو چلو کرتے ہیں. او سی ڈی میں یا انزائٹی میں فرق صرف یہ آ جاتا ہے ریکوری میں کہ ہم اپنے آپ کو وہ آپشن دے دیتے ہیں کہ اچھا یہ تو
ہم بہانہ مار کے مطلب ڈنڈی مار سکتے ہیں، کام چوری کر سکتے ہیں کہ ہم یہ نہ کریں وہ نہ کریں، ہم اپنے اوپر محنت نہ کریں، ہمارے اپنے نفسیات پہ ہم کام نہ کریں، چھوڑ دیں، ہم اپنے آپ کو وہ کیونکہ آپشن دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری غلطی آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم اپنے اوپر اگر کام نہیں کر رہے، ہم اپنے نفسیات کے اوپر، OCD کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے، تو ہم اور جو بھی اپنی زندگی میں کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا ہمیں کوئی کسی قسم کے خوفناک خیالات آ رہے ہیں، ہم ان کو وہیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کسی قسم کے جذبات آ رہے ہیں ہم وہیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کسی چیز کا ڈر ہے، ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح بھاگ جائیں اس چیز سے، تو ان سب چیزوں سے آپ کو اگر آپ سوچیں آپ کو ابھی تک کیا فائدہ ہوا ہے، یا آپ کتنی، اور میں آپ کو اس بارے میں برا نہیں فیل کرانا چاہ رہا، میں واقعی میں اگر میں اس طور پہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو اگر نوٹس کریں آپ کو اس چیز سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنی دیر فائدہ ہوا ہے، کیا آپ بہتر ہو پائے ہیں ابھی تک اس چیز سے، کیا آپ اس مسئلے سے نکل پائے ہیں، کیا آپ کے اندر کی الجھن، بے چینی، خوف، یہ سب چیزیں کیا ختم ہوئی ہیں آپ میں؟ چلیں آپ اگر کہیں کہ چند دن کے لیے آپ نے بہتر محسوس کیا، چند دن کے لیے وہ چیز بیچ میں سے کہیں غائب ہو گئی، کتنے دن کے لیے ہوئی، کتنی دیر کے لیے ہوئی، کہیں نہ کہیں وہ چیز شاید واپس آ گئی پھر سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک چیز جو ہم کر رہے ہیں مسلسل وہ کام اگر نہیں کر رہی، تو ہمیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا اپنی اسٹریٹجی بدلنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ہمیں اپنا جو جس طرح سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں چیزیں اس طرح سے اس کو ایک اور رخ دینا چاہیے ہمیں۔ تو یہ ضروری ہے یاد رکھنا کہ چاہے ہم ڈی موٹیویٹڈ ہیں بھی، ڈی موٹیویشن حد کی ہمیں ہوئی ہے، اور ہاں اس وجہ سے ظاہر ہے آپ کو ایک الگ قسم کی شاید تھکن، بھاری پن، وہ سب چیزیں شاید محسوس ہو بھی رہی ہوں، لیکن پھر بھی وہ آپ کو جسمانی طور پر اس نے آپ کو باندھ نہیں لیا، وہ آپ میں پھر بھی وہ صلاحیت ہے کہ آپ اٹھ کے چیزیں کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اس نے آپ پہ کوئی رسے نہیں باندھے، ہاں بھاری آپ کو محسوس شاید ہو رہا ہو لیکن اس نے کوئی رسے نہیں باندھے، آپ پھر بھی چیزیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا جی میں نے تو مجھے نہیں پتا کیا ہو سکتا ہے، آپ کہیں کہ اچھا جی آپ کے کاغذات بڑے پڑے ہیں تو آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور جن کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ان کو جو ہے وہ پھینکنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ تو یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اچھا آپ اٹھیں اور آپ سب کے سب کاغذات ایک ہی وقت میں جو ہے نا ان کا ٹھکانہ جو ہے آپ سوچ لیں اور ڈیسائیڈ کر لیں، اور آپ ان کو جو بھی کرنا ہے آپ کر لیں ان کا، نہیں، آپ کو ایک وقت میں کوئی اتنی بڑی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شروع میں جہاں پہ جب آپ ڈی موٹیویشن کا سامنا کرنا چاہ رہے ہوں، تو چاہے آپ ڈی موٹیویٹڈ ہیں بھی، آپ تھوڑا سا شروع کر لیں، آپ شاید اپنی 2 کاغذات صرف دیکھ لیں، چاہے آپ اپنے 100 کاغذات نہ بھی دیکھ لیں، آپ صرف 2 دیکھ لیں، 5 دیکھ لیں، چھوٹا آپ شروع کریں، تھوڑا شروع کریں، تو وہاں سے بات بننا شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے اگر اس کو ایک چیز کی عادت پڑ گئی ہے تو وہ تو پڑ ہی گئی ہے، تو وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، یہ تو عادت اب ختم نہیں ہوگی، یہ تو اتنے سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ مگر اگر دیکھا جائے تو اگر عادت نہ بدل سکے انسان، تو پھر تو کوئی انسان کبھی بھی کسی طرح نہ بدل سکے۔ اگر دماغ میں وہ صلاحیت ہے، اگر ہم میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنے دماغ کو بدل سکیں، اس کے سوچنے کے طریقے بدل سکیں، تو اس کا مطلب ہے کیونکہ انسان بدلتے ہیں، انسان جو ہیں وہ اپنی عادتیں بدلتے ہیں، انسان اپنے حرکتیں بدلتے ہیں، سوچنے کے طریقے بدلتے ہیں، اتنی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت اپنی پوری زندگی میں۔ تو جس طرح مجھے بچپن میں شریفے پسند تھے، میں شوق سے کھاتا تھا، لیکن پتہ نہیں اب نہیں میں کھاتا، تو چیزیں بدل سکتی ہیں۔ تو یہ بڑا ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، بٹ میں آپ کو ویسے یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو دماغ کی اگر ایک عادت پڑی ہوئی ہے، یہ ہم پر ہے کہ ہم نے اس کا طریقہ بدلنا ہے، اور وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ
چھوٹا چھوٹا آپ شروع کریں کہیں نہ کہیں سے، اور وہاں سے اپنی اپنی عادتیں بدلنا شروع کریں. کیونکہ ہماری جو ہمارے بیہیویئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری حرکتیں ہوتی ہیں، جو ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، وہ ہمارے خیالات کو متاثر کرتی ہیں، اور ہمارے خیالات بھی ہماری حرکتوں کو متاثر کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں، آپ کا ایکشن اور آپ کا تھاٹ، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اچھا صرف آپ کا دماغ ہی جو ہے وہ ہی آپ کو چلاتا ہے. نہیں، آپ کی جو آپ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چلاتی ہیں، اور وہ پھر ان کی وجہ سے آپ کا دماغ بھی بدلتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فل قسم کے آپ ڈی موٹیویٹڈ ہیں، آپ کو حد کی ڈی موٹیویشن ہوئی ہوئی، آپ کو کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، اور پھر آپ کچھ آگے سے نہیں کر رہے اس بارے میں، تو آپ اپنے دماغ کو خود بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اگر دل نہیں لگ رہا تو نہ کرو. یہ آپ وہ عادت ڈال رہے ہیں. ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسری عادت ڈالیں، کہ ہمیں اگر دل نہیں کر رہا کوئی چیز کرنے کا، ہم پھر بھی اٹھیں، اور چاہے ہم تھوڑا سا وہ کریں، جو بھی کام ہم نے کرنا ہے، لیکن ہم وہ کریں. اس سے آپ کے دماغ کو بھی ہونا شروع ہوگا تھوڑا سا کہ ہیں مطلب اچھا، مجھے تو لگتا تھا ہمیشہ سے کہ اگر نہیں دل لگ رہا ہے، توجہ نہیں ہو رہی کسی چیز پہ، تو نہ کرو، چھوڑ دو، بھاگ جاؤ وہاں سے. لیکن یہ ہو پا رہا ہے. اور شروع میں آپ تھوڑے سے کنفیوز ہوں گے، تھوڑا آپ کو شروع میں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیسے کر رہا ہوں، وہ تھوڑا سا وہ ہوگا. لیکن وہاں سے آپ اپنی عادت بدلنا شروع کریں گے، اور وہاں سے آپ اپنے دماغ کو عادی کرنا شروع ہوں گے کہ اچھا مجھے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے آگے بڑھنے کے لیے. میں پھر بھی وہ سب چیزیں کر سکتا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں. اگر میں ایسے کر بھی رہا ہوں محسوس، میں پھر بھی آگے چل سکتا ہوں. سوری، میں بیچ میں سوچ رہا تھا، اپنا جملہ سوچ رہا تھا. تو یہ خوشخبری ہے اس پوری چیز میں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے ایک اور چیز میں جو ہماری مدد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے دماغ میں کوئی خیال یا کوئی اگر ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایموشن، جو ہمیں کوئی بھی جذبات کسی قسم کے اگر محسوس ہوں، تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اس پہ نا ہمیں اس کے بدلے میں کچھ کرنا ہے. کہ اگر یہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کرنا پڑے گا، اگر یہ مجھے محسوس ہوا اس کا مطلب ہے مجھے اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. ہم اس کا ری ایکشن ہر وقت دے رہے ہوتے ہیں، اپنے خیالات کا اور اپنے جذبات کا. تو ہم نے یہ عادت ڈالنی ہے اپنے آپ کو کہ ہم ان کو آنے دیں، اور ہم کچھ نہ کریں ان کے بارے میں. ہم ان کو بس آنے دیں. چاہے وہ خوفناک خیالات ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوں گے، وہ خوفناک ہوں گے، اور شاید آپ کو لگے گا کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں کیسے ان کو خوش آمدید کہہ سکتا ہوں، میں کیسے ان کو اپنے دماغ میں رہنے دے سکتا ہوں. تو نہیں، یہ تو مجھے نکالنے کی فوراً ضرورت ہے. وہ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عادت ڈالیں ان کو ادھر رکھنے کی. آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کریں، ان کو بس آنے دیں، اور آپ اپنا دن جو ہے وہ گزاریں جس طرح بھی آپ نے گزارنا ہے. آپ آگے بڑھیں. آپ نے جا کے سودا لینا ہے، آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اسکول جانا ہے، کام پہ جانا ہے، کھانا کھانا ہے، جو بھی چیزیں کرنی ہیں وہ آپ کریں اپنی. آپ ڈی موٹیویشن کو یا اپنی زندگی پر نہ حاوی ہونے دیں. کیونکہ اگر وہ ہم ہونے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم او سی ڈی اور انزائٹی کو اپنی ساری زندگی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ہی چلاؤ، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تو آپ ہی چلاؤ. بس اب یہی ہے. تو نکلیں اس میں سے، آہستہ آہستہ اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں. مجھے بھی بہت ٹائم لگا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا میرے لیے بڑا آسان تھا، بڑے آسانی سے میں نے کہا ہاں جی چلو ہم فلانا پہاڑ توڑتے ہیں. نہیں، مجھے بہت وقت لگا تھا اپنے آپ کو دھکا دینے میں، یہ پورے کام کرنے میں. اور جو بھی چاہے میں نے کتابیں پڑھنی تھیں یا
ایکسپوجر کرنے تھے، خوف کا سامنا کرنا تھا، جو بھی چیزیں میں نے کرنی تھیں وہ سب مجھے بہت وقت لگا وہ چیزیں کرنے میں، اور مشکل تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا بڑا آسان تھا، واقعی میں بڑا مشکل تھا میرے لیے بھی. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بھی یہی کرنا شروع کیا کہ اچھا میں نے تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم لینا شروع کیا، اور پھر کرتے 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 وہ پورا لائک قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بناتا ہے، تو وہ دریا بن گیا پھر اور چلنے لگ گیا. تو ہاں، مجھے تھا میں اس بارے میں بات کر لوں. میں صرف دیکھ لوں کہ ہاں ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موٹیویشن کو آپ بالکل بھاڑ میں ڈالیں. موٹیویشن ظاہر ہے اس کی مدد، اگر آپ موٹیویٹڈ فیل کر رہے ہیں تو ظاہر اس کی مدد ہوتی ہے، اور وہ اس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں زیادہ آسانی سے، بلکہ اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہے. لیکن میرا صرف کہنا کا مقصد ہے کہ اگر نہیں ہو رہی تو اس کو زبردستی اپنے اندر پیدا نہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا انتظار مت کریں کہ وہ آئے گی تو آپ کریں گے. اگر نہیں ہو رہی آپ چلیں آگے، پھر بھی آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے. تو اگر کوئی سوالات ہیں اس کے بارے میں، اور اگر کچھ آپ نے کہنا ہے تو آپ ضرور کہیے گا، کامنٹ کر لیں. اور ہم جلد پھر سے ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ. مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے مدد ہوئی ہے. تو خدا حافظ، بات ہوتی ہے بعد میں.